بہت شکریہ نعیم صاحب، اور بہت شکریہ غزل، آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. میں بہت ضروری ہے، میرا خیال ہے اس وقت دین اسلام میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم خواتین کی آواز کے لیے بھی جو ہے نا ایک پلیٹ فارمز ہم کریٹ کریں. اور میں نے خود بھی ایک یوٹیوب چینل بھی اپنا ریسنٹلی شروع کیا ہے. اسی لیے میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیتی ہوں. میں پاکستان سے ہوں اوریجنلی، اور وہیں پہ میری ساری اسکولنگ وغیرہ ہوئی، اور یونیورسٹی میں نے اپنا MBA پاکستان میں کیا. کراچی سے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، شاید آپ نے سنا ہوگا، وہاں سے میں نے اپنا بیچلرز اور MBA کیا. اس کے بعد میں شادی کے بعد یہاں پہ موو ہو گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی. اس وقت ہمارے بچے دونوں چھوٹے تھے، تو جب بچے تھوڑے سمجھدار ہوئے تو میں نے سوچا کہ اب ایک ڈاکٹریٹ کر لی جائے. ہمیشہ سے شوق تھا. اور جب میں MBA کر رہی تھی تو اس وقت کراچی میں اسلامک بینکنگ وغیرہ جو ہے نا ایک دم سے آپ کہہ لیں کہ بہت پاپولر ہو گئی تھی، کیونکہ بہت سے لوگ، یہ میں بات کری لیٹ 1990s کی، تو اس وقت ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام سنا. میزان بینک جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہوا تھا، اور اسلامک بینکنگ ہمیں نصاب میں تو نہیں پڑھائی جاتی تھی، لیکن اس کے بارے میں ہم اپنی کلاس روم میں بہت بات کرتے تھے، کیونکہ خاص کر میرا اسپیشلزم فائنانس تھا، تو ہم فائنانس والے اس پہ بات چیت کرتے تھے. تو وہ ذہن میں آپ سمجھے ایک چیز ٹک گئی تھی کہ میں نے یہ سمجھنا ہے کہ ربا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس چیز سے منع کیا ہے. اس کے اوپر بہت کنٹروورسی ہے، بہت سے لوگوں کے خیالات اس میں جو ہے نا وہ ہمارے علماء متفق نہیں ہیں بیسیکلی اس کے اوپر. خیر، میری جو جاب ہے یہاں پہ وہ میں یونیورسٹی آف لیڈس میں جاب کرتی ہوں، ان کے ایک ایکڈیمک اسکول کے اندر. وہاں کی میں سینئر لیڈرشپ ٹیم کا حصہ ہوں، اور میں آپ کہہ لیں ہیڈ آف آپریشنز اور اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس اور سپورٹ کو میں مینیج کرتی ہوں. اور اس کے ساتھ جو سینٹر کی لیڈرشپ رسپانسبلٹی، اسٹریٹجک پلاننگ وغیرہ، فائنینشیل پلاننگ، یہ میری ذمہ داریاں ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ یہ میری جاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میرا رزق رکھا ہوا ہے. الحمدللہ حلال رزق وہاں سے آتا ہے. اور جو ڈاکٹریٹ ہے میں نے اپنی پارٹ ٹائم کی، کیونکہ میری جاب فل ٹائم تھی. ظاہر ہے بچوں کی، فیملی کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں سارا. مجھے گھر میں بہت سپورٹ حاصل ہے، اپنے ہسبینڈ سے بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے، بچوں سے بہت سپورٹ حاصل ہے، میری ساس سے مجھے بہت سپورٹ حاصل ہے. تو آپ کے لیے ٹیم ورک ہے، ہم ایک ٹیم کے طور پہ کام کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر میرے پاس یہ آپ کہہ لیں کہ اسپیس تھی کہ میں شام کے وقت پھر میں دفتر سے آ کے رات کو خاص کر کھانا کھا کے جب بچوں نے سو جانا، تو اس کے بعد میں تھوڑی سی رائٹنگ کیا کرتی تھی، یا ویکینڈ پہ یا دفتر سے چھٹی لے کے، اینول لیو لے کے. تو یہ کہ کافی ٹائم لگا اس میں، 8 سال سے زیادہ لگے مجھے اپنی ڈاکٹریٹ کرنے میں، لیکن کرنا میں چاہتی تھی. بیچ میں 2-3 مواقع ایسے بھی آئے جب میں نے سوچا ہے کہ بس اب بس ہو گئی، اب تھک گئے، اس کو چھوڑ دیتے. لیکن میرے ذہن میں تھا نہیں، کام شروع کیا ہے تو اس کو مکمل کر لیتے ہیں. تو میں نے پچھلے سال جنوری میں اپنا تھیسس اور سب کچھ سبمٹ کیا، ٹائڈی اپ کیا، اور پچھلے سال گریجویشن اٹینڈ کی. تو یہ میرا جرنی ہے. اور آپ کہہ لیں کہ جب میں نے اسلامک لا کے اوپر کام شروع کیا نا، جب ربا کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، تو ظاہر ہے فقہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے تو فقہ کے بارے میں نہیں پڑھا تھا، تو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ہماری جو فقہ کی جو سائنس ہے، اصول الفقہ اور فقہ، وہ کتنی زبردست ہیں. ہمارے علماء نے اس میں کتنا کام کیا ہے، کتنا زبردست علمی اثاثہ ہے ہمارا. وہ اسی وقت احساس ہوتا ہے جب وہ آپ کتابیں کھولتے ہیں اور اس کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو میرے لیے ایک بڑا، آپ کہہ لیں کہ ایک آئی اوپننگ سفر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر میرے خیالات میں بہت زیادہ چینج بھی آئی. تو میرا اسپیشلزم یہی ہے. مجھے چونکہ اکنامکس پڑھنے کا بہت شوق ہے، تو مجھے اکنامکس پہ باتیں کرنے کا بہت شوق ہے، اور پولیٹیکل اکانومی پہ بات کرنے کا. اور فقہ کے معاملے میں 2 چیزیں ہیں. ربا پہ ظاہر ہے میں نے ایک کہہ لیں کہ ایک باقاعدہ فارمل تحقیق کی ہے، لیکن خواتین کے حقوق کے بارے میں میں بہت زیادہ پڑھتی رہتی ہوں اسکالرس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خود مسلمان خاتون ہونے کے وجہ سے میں بہت سے معاملوں کے اوپر ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، تو ان کی وجہ سے پھر میں وہ بھی تحقیق کرتی رہتی ہوں. تو یہ چیزیں آپ کہہ لیں کہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو میرا تھیسس جو ہے وہ اویلیبل ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے. ظاہر ہے انگلش میں یونیورسٹی آف لیڈس سے میں نے کمپلیٹ کیا، اور وائٹ روز ای تھیسس ریپوزیٹری میں اگر آپ جائیں، میرا نام سرچ کریں تو آپ کو میرا تھیسس مل جائے گا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے. میرے تھیسس کا ٹائٹل ایکچولی بہت چھوٹا ہے. ریسرچرز کو لمبے لمبے ٹائٹلز رکھنے کی عادت ہوتی ہے. میرے تھیسس کا ٹائٹل چھوٹا ہے، سمپلی ربا ریکنسٹرکٹیڈ، یعنی ربا ریکنسٹرکٹیڈ. ریکنسٹرکٹیڈ کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے اس سینس میں جس سینس میں علامہ اقبال ریکنسٹرکشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، وہاں سے میں نے یہ انسپریشن لی ہے. علامہ اقبال کو میں نے سائٹ کیا ہے اس کے اندر بریفلی.
اور وہ اس لیے کیا ہے کہ میں یہ چیز بتانا چاہ رہی تھی اپنے تھیسس میں کہ میں دین اسلام سے باہر کام نہیں کرنا چاہتی. میں دین اسلام کا جو علمی اثاثہ ہے، جو ہمارا زبردست نالج کا ایک ٹریڈیشن ہے، علم کا ٹریڈیشن ہے، اقدار ہے ہماری، اس سارے کے اندر میں بیٹھ کے کام کرنا چاہ رہی تھی. تو علامہ اقبال بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر جو ہمارا دین کا علمی اثاثہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے اور اتنا زبردست ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے اگر ہم اچھی طرح سمجھیں اور جانچیں اور اس کو ریفارم بھی کریں، اور وہ ریفارم اس سینس میں بات کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس کو آج کے حالات کے مطابق، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کے مطابق جا کے ہم دوبارہ اس کے ساتھ انگیج کریں. تو اسی علمی اثاثے میں سے، اسی قرآن میں سے، حدیث میں سے، سنت میں سے اور اجماع اور قیاس کے جو طریقے ہمارے علماء نے بتائے ہیں ان میں سے ہم دوبارہ سے ایک نیا نالج ہم ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. یعنی دوبارہ سے ہم اپنی علمی اقدار کو جو ہے وہ زندہ کر سکتے ہیں. تو میں نے اس کو اس وجہ سے پھر ربا ریکنسٹرکٹیڈ اس کا میں نے لکھا. اور مقصد میرا یہی تھا کہنے کا کہ جو ہمارے علماء نے ربا پہ تحقیق کی ہے، میں اس تحقیق کو پہلے سمجھ کے اور اس کے بعد اس کا تنقید تو آپ کرتے ہیں. جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ تنقید کرتے ہیں. میں نے بہت سے علماء کے ساتھ میں غیر متفق ہوں، میں نے ان کی بات پہ تنقید کیا، اور اس کے بعد میں نے جو مجھے ربا کی سمجھ آئی ہے، جو میری تھیوری یا نظریہ ربا کا ہے، وہ پھر میں نے اپنے تھیسس میں اس کو ایکسپلین کیا. سو جیسے کہ پی ایچ ڈی کے سٹارٹ میں ہوتا ہے، آپ شروع کہیں سے کرتے ہیں اور آپ جب پہنچتے کہیں اور ہے. اور میرے خیال میں ایسے ہونا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک اتنی تحقیق کرتے ہیں اور آپ کے سامنے نئی بات یا نیا ایویڈنس، یا آپ کہہ لیں کہ آپ کا رستہ تحقیق کا جو ہے وہ پاتھ جو آپ لیتے ہیں بدلتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی منزل بھی بدلے گی. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک کھلے ذہن کے ساتھ، اوپن مائنڈڈنیس کے ساتھ تحقیق کر رہے ہیں. یعنی آپ نے پہلے نہیں سوچ لیا کہ میرا نظریہ یہ پکا ہے، میں نے بس اس کو ثابت کر دینا ہے، کہ میں نے اپنے پہلے سے بنائی ہوئی بات کو، عقیدے کو یا نظریے کو ثابت کر دینا ہے. نہیں، آپ یہ کہتے ہیں میرے ذہن میں سوال ہے اور میں سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اب نکل رہی ہوں. تو پھر جہاں پہ رستہ لے جائے گا اور جہاں پہ جو ایویڈنس نظر آئے گا، بات سمجھ آئے گی، وہ ہم ظاہر سسٹمیٹک طریقے سے آپ ہی کرتے ہیں، لیکن جرنی یہی ہوتا ہے. سو میں نے جب سٹارٹ کیا تو اس وقت آپ کہہ لیں کہ میں اپنے بڑے لٹرلسٹ قسم کے دور سے گزر رہی تھی، جو شاید سب مسلمانوں پہ آیا ہے پچھلے 15-20 سال میں. ایک خاص طرح کی دین کی ایک سوچ ہمارے اوپر حاوی ہو گئی. میرے پہ بھی یہ حاوی ہوئی تھی، اب تو بہت تبدیلی آ گئی ہے. اور وہ یہ کہ دین اسلام کے تمام سوالوں کا جواب دیا جا چکا ہے اور ہمارے علماء نے تمام مسائل کا حل کر لیا ہے. ایک طرح سے تقلیدی ذہن جسے ہم کہتے ہیں کہ جی سب مسائل کا حل موجود ہے. ربا جو ہے اس کی تعریف کے اوپر بھی اجماع ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تنقید یا اس سوال کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ سکھایا. تو میں بھی اس دور سے گزری تھی. میرا خیال تھا نہیں، سب باتیں تو ہمارے علماء نے کر دی ہیں، تو میں ایک اچھا سا تھیسس لکھوں گی اور میں کہوں گی کہ جی علماء بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن جب میں نے شروع کیا اور بالکل شروع میں ہی دو کام ہوئے. ایک یہ کہ جب میں نے فقہ کی کتابیں کھولی اور میں دوبارہ اصول الفقہ میں گئی کہ جی قرآن مجید میں سے آپ نے قانون کے معاملے میں، لیگل ریزننگ جسے ہم کہتے ہیں، کہ قرآن مجید میں سے قوانین کو سمجھنا کیسے ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے علماء نے اس پہ کتنی ڈسکشن کی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو حدیث کی جو روایات ہیں، حدیث رپورٹس ہیں ہمارے پاس، وہ آپس میں بہت اختلاف رکھتی ہیں. ربا کے معاملے میں بڑی کانٹرڈکٹنگ ہیں، ان میں کنفیوژن بھی بہت زیادہ ہے. وہ کوئی آسان نہیں ہے بلکہ جتنا آپ حدیث کے اوپر رلائے کریں گے ربا کو سمجھنے کے لیے، اتنا زیادہ آپ مزید پریشان ہوتے جائیں گے، کیونکہ بڑی گنجلک قسم کی یہ گتھی بن جاتی ہے. اور دوسری چیز جو میرے ساتھ ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے ساتھ میں خاص کر غامدی صاحب نے جو کام کیا ہے نا دین کے ماخذ کے اوپر، کہ دین کا ماخذ کیا ہے، قرآن اور سنت اور حدیث، اور سنت اور حدیث کا فرق خاص کر ان دنوں وہ بھی پڑھنا شروع کیا. مجھے یاد ہے کہ میں ٹرین پہ دفتر جایا کرتی تھی. کوئی 1.25 گھنٹے کا جرنی تھا، تو غامدی صاحب کے میزان لیکچر لگا کے نا آڈیو، تو وہ سنتے رہتے تھے. تو میزان لیکچرز کو سننے سے بہت زیادہ یہ چیز سمجھ آئی کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دین کے ماخذین کیا ہیں، اور ان ماخذین میں سے ہم کس طرح کا علم جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں، اور وہ علم کیسے اخذ ہوتا ہے، اور کس طرح سے قرآن اور حدیث اور سنت کو اپروچ کیا گیا ہے ماضی میں بھی، اور کیسے ہم اب کر رہے ہیں.
تو وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. تو جب میں نے شروع کیا تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا خیال تھا کہ بس ہمارے علماء نے حل کر لیا ہے یہ پزل جو ہے سالو ہو چکا ہے. لیکن جب میں نے تحقیق شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے علماء ربا کی جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے اس میں اختلاف کرتے ہیں، اور یہ اختلافات پچھلے 1200 سال سے چل رہے ہیں. آپ کو اس پہ مختلف قسم کی علماء کے ویوز اور نظریات ملیں گے، خیالات ملیں گے، اور تقریباً ہر دور میں ربا کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ربا کی سمجھ ہے، اس کو چیلنج کیا گیا ہے تقریباً ہر دور میں. آج کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب اسلامک بینکنگ بھی اب ایک کہہ لیں کہ دنیا میں ایک چیز ہے جو اسلامک بینکنگ نظر آتی ہے. پورے فائنانس کے سیکٹر میں چھوٹا ہے یہ سیکٹر، لیکن پھر بھی اس میں اس وقت کوئی $3 ٹریلین پڑے ہوئے ہیں، تو اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے. تو اس میں ابھی بھی یہی اختلافات چل رہے ہیں. 2 سکولز ہیں. ایک سکول وہ ہے جو کہتا ہے کہ قرضے پہ ہر طرح کی انکریز، یعنی ہر طرح کے جو بھی ایک پرسنٹیج پوائنٹ بھی اضافہ ہوئے گا تو وہ ربا ہے. اور ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ایسا نہیں ہے، اور ربا خاص قسم کے استحصالی قرضے تھے جن کی وجہ سے آپ لوگوں کو دبا لیتے تھے، ان کا استحصال کرتے تھے اور انہیں غلامی میں لے جاتے تھے. مختلف لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو ایک آپ کہہ لیں ایک ریفارمسٹ اسکول ہے جو یہ بات کرتا ہے، اور ایک ہمارا ٹریڈیشنل روایتی اسکول ہے، وہ بات کرتے ہیں جو ابو بکر الجساس نے بات کی تھی آج سے تقریباً 11ویں صدی کے. وہ ہیں ہمارے اسکالر ہیں، حنفی اسکالر ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی اضافہ جو ہے وہ ربا ہے. تو اصل میں جو اس وقت ہمیں اس ربا کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے وہی ہے جو ابو بکر الجساس نے ہمیں دی تھی، جو کہ حنفی اسکالر تھے، بہت بڑے حنفی اسکالر تھے. اور انہوں نے جو لکھی تھی وہی ہے جو اب ہم تک پہنچی ہے. اور ہمارے دور میں پھر مودودی صاحب نے جو سود پہ کام کیا، اس سے وہ آپ کہہ لیں کہ پاپولرائز ہو گئی، لوگوں تک پہنچی. تو ہم نے بالکل وہی لی، اور انہوں نے ابو بکر الجساس کی ڈیفینیشن لی. میری ڈیفینیشن اس کے مختلف ہے. ہمارے اسکالر یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو ربا کی آیات ہیں اصل میں وہ ربا کی تعریف ہے. میں نے اس چیز کے اوپر تنقید کی ہے، اور میں نے قرآن اور حدیث اور خاص کر اس دور کی جو سماجی اور تاریخی پس منظر ہے نا، کہ اس دور میں ہو کیا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے اس پہ منع کیا. کیا وہ زمینی حقائق تھے؟ ہاں، کس طرح کے قرضے تھے وہ؟ کیا زمینی حقائق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنی سختی سے نوٹس لیا؟ تو میں اصل میں پھر اکنامک ہسٹری میں گئی ہوں، یعنی کہ تاریخ میں مجھے جانا پڑا ہے یہ دیکھنے کے لیے وہ کون سے قرضے تھے. اور یہ قرضے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پرانے ہمارے پہلے نبی اور رسول آئے ہیں، یہودیوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے، جوڈیزم میں بھی یہ قرضے منع ہے، عیسائیت میں بھی یہ قرضے منع ہے، اسلام میں بھی قرضے منع ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے کہ یہ جو ہے سودی قرضہ جو ہے وہ منع ہے. اور میرا پھر اس کے اوپر آپ کہہ لیں جو نتیجہ، بہت مجھے کوئی 6-7 سال لگے یہ چیز کلیئر ہونے میں. نتیجہ میں نے اس چیز کا یہ نکالا ہے کہ اصل میں قرضے کی جو تعریف ہے، جو سودی قرضہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ سورہ الروم میں ہے. سورہ روم میں جو آیت 39 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قرضے تم دیتے ہو جس سے تم جو دوسروں کے مال سے پروان چڑھتے ہیں، یعنی ان کا مال کم ہو رہا ہے، تمہارا مال زیادہ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے. یہ ڈیفینیشن ہے. جب آپ یہ ڈیفینیشن لیتے ہیں تو ایک کمال ہوتا ہے، کمال ہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ بہت ہمدردی، قرآن مجید میں ہمدردی، کمپیشن بہت زیادہ ہے، فیئرنس بہت زیادہ ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے گردنیں چھڑانے کی بات کرتے ہیں. تو جب آپ قرضے کو اس طرح دیکھتے ہیں نا کہ یہ لوگوں کا استحصال کرنے کا نظام ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اسلامک بینکنگ صرف ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھی ہے، اور وہ ہے بینک انٹرسٹ. بینک انٹرسٹ بذات خود مسئلہ نہیں ہے. انٹرسٹ اس وقت مسئلہ ہوتی ہے جب وہ استحصالی بن جائے. میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں. جب آپ قرآن کی بات کو اس کے اخلاقی پہلو کے اوپر، مورل ایشو، یعنی وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سختی کی، جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں سودی قرضے وہ ہیں جیسے مثلاً پاکستان اور انڈیا میں 18 ملین لوگ ہیں جو بانڈڈ لیبر ہیں. بانڈڈ لیبر ہوتی ہے کہ جس میں آپ قرضے میں دبے ہوتے ہیں اور آپ ساری زندگی اپنا قرضہ اتارتے ہیں. جب آپ نہیں اتارتے، جب آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ غلام پیدا ہوتی ہے اور وہ آپ کا قرضہ اتارتی ہے. پاکستان میں اینٹوں کے بھٹوں میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ مزدور بیٹھا ہے جس کے پاؤں میں پیڑیاں پڑی ہیں. یہ وہ قرضے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا.
اب میں نے اپنی تھیسس میں یہ چیز لکھی ہے، اور جب بھی یہ کتاب کی شکل میں آئے گا میرا خیال ہے کہ ہمارے علماء کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی، لیکن ایک مسلمان کے طور پہ میں کہتی ہوں میرے لیے ضروری ہے کہ جو حق بات مجھے سمجھ آئی وہ میں کہوں. بہت میں نے اچھا. اس میں یہ لکھا ہے کہ اسلامک بینکنگ کی آپ 200 کتابیں پڑھ لیں، اس میں جی آپ کو کبھی استحصالی قرضے کا ذکر نہیں ملے گا. بالکل. آپ کو اس میں بینک انٹرسٹ کا ذکر ملے گا. آپ کو مشارکہ مدارباغ سے گاڑی بیچ لیں، گھر بیچ لیں، پلاٹ بنا لیں، دبئی میں اپارٹمنٹ خرید لیں، اس کے طریقے مل جائیں گے. لیکن وہ لوگ جو آج بھی غلامی کی بیڑیاں جن کے اوپر ڈلی ہیں قرضوں کی وجہ سے، سیکس ٹریفکنگ ہے، عورتوں کو بیچ دیا جاتا ہے، ہمارے مزدور ہیں، مزارے ہیں جو قرضے میں ہیں، جن کو قرضہ لے کے کھاد خریدنی پڑتی ہے، بیج خریدنا پڑتا ہے، فصل اگانی پڑتی ہے ساری زندگی کا. یہ وہ سودی قرضے ہیں جن کو ختم کرنا تھا. لیکن ہمارے پورے اسلامک فائنانس کے لٹریچر کے اندر ان قرضوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹیکنیکل ڈیفینیشن کو پکڑ لیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے پوری بات کی تھی اور جس طرح کے قرضوں کی طرف اشارہ کیا تھا وہ ہم نے نہیں پکڑے. اور وہ قرضے آپ کو ملیں گے، تاریخ کی کتابوں میں ملیں گے، اور اسباب النزول کی حدیث کے اندر آپ کو ملیں گے، جس میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے قرضے تھے جس ٹائم پہ پھر یہ آیات اتری اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا. یعنی آپ کو آثار لٹریچر میں جس میں صحابہ کرام نے بات کی ہے ان قرضوں کے بارے میں، یا اسباب النزول کے لٹریچر میں آپ کو پتہ چلے گا. اور اسی لیے آپ کو یہ پتہ چلے گا وہاں سے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کہا کہ ہم یہ قرضے معاف کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے قرضے جو ہے وہ کینسل کر رہا ہوں. اور جب آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عباس رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت امیر صحابہ تھے، عثمان رضی اللہ عنہ، اور ان کے پاس بہت سے لوگ غلامی میں اس لیے آ گئے تھے کہ ان کے قرضے معاف، ان کے قرضے انہوں نے دینے تھے. تو جب آپ تاریخ میں جاتے ہیں، چونکہ ہماری جو علمی اس وقت ایک آپ کہہ لیں طریقہ بن گیا ہے دین کو سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم دین کی تاریخ میں نہیں جاتے، اور دین کی تاریخ میں جائے بغیر آپ کو بات کسی سمجھ نہیں آتی. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا جو طریقہ ہے دین کو سمجھنے سیکھنے کا اور اجتہاد کا جو ہمارا طریقہ ہے اس کو ہم ریفارم کریں. سو میں نے کچھ اپنے تھیسس میں اس کے بارے میں بھی ایک میتھڈ دیا ہے کہ اگر ہم آج کے دور میں اجتہاد کریں تو ہمیں کیسے کرنا چاہیے. میں نے ایک میتھڈ دیا ہے، لوگ اس سے غیر متفق ہو سکتے ہیں. کیونکہ مجھے ڈر تھا، میں نے کہا اردو کو زنگ، کیونکہ یہاں سارا دن ہم انگریزی بولتے ہیں، ریسرچ بھی انگریزی میں ہوتی ہے، تو زنگ لگ گیا ہوا ہے اردو کو. تو مجھے وہی تھا کہ پتہ نہیں میں بات صحیح طرح سے کر سکوں گی نہیں. بٹ تھینک یو. جی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کلیئرٹی بہت زیادہ ہے. بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی بات سننے کا اور سمجھنے کا. بہت شکریہ. میں نے ان کو ڈسکور کیا جب، اب میں یہ لفظ یوز کر رہی ہوں ذرا کیئرفلی نا، کوٹس میں بریکٹس میں ڈال کے، اپنے سلفی دور میں، میرے خیال ہے ہم سب ایک سلفی دور سے گزرتے ہیں، اور اس میں ہم سوچتے ہیں کہ بس میرے ہدایت آ گئی، دین آ گیا میرے پاس، مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا، میرے ماں باپ بھی غلط تھے، ان کو بھی کچھ نہیں پتا تھا، بس میں نے جو ہے نا وہ ہدایت کو پا لیا. اور کچھ میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں ان دنوں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کہہ لیں ہینگ آؤٹ بھی کر رہے تھے جن کا بڑا ایک لٹرلسٹ، ایک سلفی مائنڈ سیٹ تھا. تو وہاں پہ بڑے یہ ہوتا تھا کہ یہ ان دنوں گاندھی صاحب تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ منظر عام پہ آنا شروع ہوا، مطلب لوگوں کو پتہ چل رہا تھا ان کے بارے میں. میں بات کر رہی ہوں ارلی 2000s کی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، بلکہ میں اب ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں نا، جو انہوں نے لاہور میں پنجاب، اس وقت پنجاب کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہوتا تھا جو اب یونیورسٹی آف پنجاب ہے، ہم سارے دیکھا گلبرگ میں، ہاں گلبرگ میں آیا کرتے تھے. اچھا، میں ان دنوں پی سی بی اے میں پڑھا رہی تھی. اچھا، میں، ہاں جی، میں وہاں پہ ان کی کارپوریٹ فائنانس وغیرہ کی جو ہے نا کلاسز پڑھایا کرتی تھی. بچے میرے اس وقت چھوٹے تھے، ہمارے ٹوینز ہیں ماشاء اللہ، وہ اس وقت چھوٹے تھے. تو گلبرگ والے میکڈونلڈز میں میرے ہسبینڈ ان کو لے جاتے تھے، بچے پلے ایریا میں کھیلتے تھے، اور میں پی سی بی اے میں کلیس پڑھایا کرتی تھی. تو ان دنوں گاندھی صاحب وہاں آیا کرتے تھے، اور میں ایک دو دفعہ ان کے لیکچرز تو نہیں، سوال جواب کا سلسلہ ہوتا تھا، میں اس میں بیٹھی ہوں، اور میں نے کہا میں ان کا پتہ نہیں کہاں سے آ گئے یہ عالم، کس کس کی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا دین بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس دور سے گزرے تھے نا کہ بس ہم ٹھیک ہے، اور جن کو ہم نے پا لیا وہ ٹھیک ہے، باقی سب. دوسرا گاندھی صاحب کے بارے میں ایک یہ چیز تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ منکر حدیث ہیں، تو ہمیں بھی ان چیزوں کا نہیں پتا تھا، ہم کہتے تھے ہاں جی منکر حدیث ہیں. پھر یہ ہوا کہ ہمارے کچھ آپ کہہ لیں جس گروپ کے ساتھ ہم ہینگ آؤٹ کرتے ہوتے، ہینگ آؤٹ سے مراد یہ کہ جن کے ساتھ ہماری دین پہ گپ شپ ہوتی تھی، جن کی دینی فکر کا ہمارے پر اثرات تھے،
ان کے ساتھ ہمارے کچھ اختلافات شروع ہو گئے. 2-3 چیزیں تھیں. ایک جمہوریت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کچھ گروہ جو ہیں جی جمہوریت کو طاغوت کہتے ہیں، کہتے ہی طاغوت ہے. وہ لفظ طاغوت بہت اب استعمال کرتے ہیں. ویسے طاغوت کا ایک وہ اس پہ بھی ایک سیشن ہو سکتا ہے کہ لفظ جی طاغوت کے ساتھ بالکل کیا 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 فرقے آپ کیا نے کیا کرتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے جب ان کو کہا کہ میں اپنی ڈاکٹریٹ شروع کرنا چاہ رہی ہوں تو کیا یہ لوگ فنڈ کر سکتے ہیں میری ڈاکٹریٹ کو سارا کچھ. تو آگے سے جواب یہ آیا کہ میرے ہسبینڈ سے کہتے ہیں بات کریں، خاتون سے بات نہیں کرنی. تو میرے ہسبینڈ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ٹوئنس ہیں اور بس آپ کے ہی بچے ہیں. ہم نے کہا جی ماشاء اللہ 2 ہیں کافی ہیں. نہیں آپ اپنی وائف سے کہیں گھر کی طرف توجہ دیں اور اچھا جو ہے نا اگر آپ کو مزید بچے پیدا کرنے چاہیے اور گھر کی طرف توجہ دیں. تو پھر ظاہر ہے اس چیز پہ مجھے تو غصہ ہی آ گیا. خیر ہم لوگ تھوڑا سا پھر آپ کے لیے ڈسٹینسنگ شروع ہوئی. جب ڈسٹینسنگ شروع ہوئی تو اتفاق ایسا ہے کہ غامدی صاحب کے کچھ لیکچرز اور کچھ باتیں ان کی یوٹیوب پہ آنا شروع ہو گئی تھیں اور ان کی وہ جو پنجاب کالج والی تھیں ویڈیوز وہ بھی اب یوٹیوب پہ آنا شروع وہ ہو بھی گئی آ تھیں. گئی. تو ہم لوگوں نے وہاں سے جو ہے نا ان کو کرنا، پھر میں نے پڑھنا سننا شروع کیا، پھر ان کی میزان خریدی. اس کے بعد 2 سال آپ کہہ لیں کہ ہم بالکل جو ہے نا آلموسٹ نان اسٹاپ اپنے آپ کو ان کی فکر سے فیملیرائز کرتے رہے. تو ہم نے ان کی میزان بھی پڑھی، پھر ان کے لیکچرز، پھر ہم نے ان کی خیال جسٹ ٹرائنگ ٹو تھنک برہان ہے نا جس میں انہوں نے 5-6 جی فقہی مسائل کے اوپر جی ارتداد بالکل پہ ایسا بات کی ہے، رجم پہ بات کی ہے. جب ہاں جی وہ پڑھی. اور اس کے علاوہ پھر میں نے چونکہ میں اور بہت سے اسکالرس کو پڑھنا شروع ہو گئی تھی. پروفیسر خالد ابوالفضل ہیں، وائل ہلاک صاحب ہیں، اس طرح ڈاکٹر فضل الرحمان. مطلب میری فکر کے اوپر آپ کہہ لیں ڈاکٹر فضل الرحمان اب تو آپ پتہ وفات پا گئے ہیں، لیکن وہ اپنے دور کے آپ کہہ لیں بہت بڑے عالم تھے اور جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا دین کو سمجھنے کے معاملے میں وہ بڑی ریلیونٹ ہیں. میرا خیال ہے ان کو پڑھا نہیں جاتا. پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ ایک تحریک چل گئی ہوئی تھی اور پھر انہیں ملک سے نکلنا پڑا اور پھر وہ امریکہ میں جا کے سیٹل ہو گئے. تو آپ کہہ لیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جس میں ہم نے پڑھنا شروع کیا. لیکن جو سب چیز جو میرے لیے ڈیفائننگ مومنٹ ہے دین کے معاملے میں وہ یہ تھی یہ سمجھنا کہ ہمارا زیادہ تر جو فقہ کا اثاثہ ہے وہ حدیث سے احکامات لیتا ہے بالکل اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں بڑے مسائل ہیں. اور غامدی صاحب یہ کرتے ہیں کہ جب غامدی صاحب قرآن اور حدیث اور سنت کو چھانٹ کے بیان کر دیتے ہیں جی کہ سنت اور حدیث ایک باسکٹ نہیں ہے، سنت اور حدیث 2 مختلف ٹوکریاں ہیں. ٹھیک جی ہے، بالکل ایک کا طریقہ بالکل اور ہے آگے نالج کا ٹرانسفر ہونے کا. ایک تواتر سے عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے. اور دوسری چیز قولی تواتر سے اور پھر کتابی شکل میں ہمارے پاس آئی. وہاں سے پھر کچھ چیزیں آپ کہہ لیں کہ ایک دم سے انسان کے ذہن میں بیٹھنی شروع ہو جاتی ہیں. مثلا ایک چیز میرے ذہن میں یہ بیٹھی کہ اگر آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ پاکستان کے کسی گاؤں میں رہتے ہیں اور اس گاؤں میں آپ نے جی کبھی تعلیم بھی نہیں حاصل کی، کوئی تعلیم حاصل جی نہیں کی، آپ کبھی کسی عالم کے پاس بھی نہیں گئے، اسکول بھی نہیں گئے، آپ کے گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، آپ کو دین کی جو دینی احکامات ہیں جن کو غامدی صاحب اب سنت کی لسٹ میں ڈالتے ہیں نا، جو 18-19 سنت کی انہوں نے لسٹ بنائی، وہ چیز حدیث کی کتابوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یعنی دین یعنی اسلامک وے آف لائف، اسلام کے مطابق جو زندہ رہنے کا چلنے کا طریقہ ہے وہ لوگوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. وہ آپ کہہ لیں صحیح کہ میرے لیے ایک کمپلیٹ جسے ہم پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں، یعنی ایک نئے زاویہ نگاہ سے چیزوں صحیح کو دیکھنا. تو وہاں سے کلیئرٹی آئی. پھر جب میں نے وائل ہلاک وغیرہ کو پڑھا جنہوں نے سنی اصول الفقہ کے اوپر لکھا ہے کہ یہ کیسے سنی اصول الفقہ اور سنی جو اسکولز آف تھاٹ ہیں جنہیں ہم مذاہب کہتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، یہ کیسے وجود میں آئے. تو اس میں بات کرتے ہیں کہ کلاسیکل دور کے اندر امام ابو حنیفہ سے پہلے امام اوزاعی وغیرہ بھی جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو ان کا جو طریقہ تھا پڑھتے ہیں تو وہ بھی حدیث اور سنت میں اسی طرح فرق کرتے ہیں. صحیح وہ لوگ سنت کو کرنے کے کام، عملی جی کام کے طور پریکسس، یعنی نبی کریم نے دین کیا بتایا ہے اسی کو لیتے تھے. تو ایک طرح سے پتہ چلا کہ ہمارے کلاسیکل دور میں بھی یہی انڈرسٹینڈنگ تھی نہیں سنت کے معاملے میں. شاہ ولی اللہ نے ان سب چیزوں کو بہت ایز اٹ از، جیسے کہ اس جی سے پہلے علامہ عبد البر نے اور پھر شاہ ولی اللہ نے سنت کے حوالے سے غامدی صاحب کی کوئی نئی رائے نہیں ہے. وہ جی بالکل نہیں اسی پیٹرن پر، بالکل اسی پیٹرن پر ایک خاص اسکول آف تھاٹ کو انہوں نے پریفر کیا اور اس کے دلائل دیے. تو جی یہ بالکل بالکل آپ نے درست سنا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نئی نہیں ہے. میرے لیے یہ بھی ڈسکوری تھی کہ غامدی صاحب کی جو یہ رائے ہے اصل میں جو ہمارے سب سے پہلے جن کو اب ہم فقہا کہتے ہیں، میں نے کہا نا امام اوزاعی ہیں، امام ابو جی حنیفہ ہیں، اور ایون صحابہ کے دور میں سنت کہا کرتے تھے یہ اہل مدینہ کی سنت ہے. سنت ہے
اہل مدینہ دین کو ایسے پریکٹس کرتے ہیں. امام مالک جو ہیں وہ تو اہل ان کا تو مدینہ بیس ہی سنت کو اہل حجت، مدینہ کے ہاں وہ اس کو حجت مانتے تھے. مانتے سو یہ ہمارے پرانے لوگوں کی یہی سوچ تھی. دوسری چیز میں نے شاہ ولی اللہ کو تو نہیں پڑھا، لیکن میں نے سید سلیمان ندوی کے ہاں جی بالکل انہوں نے اس پر بڑا خیالات دیکھے، مبسوط مقالہ لکھا. بہت اچھا، اور انہوں نے یہ بالکل کلیئر کی ہوئی ہے یہ چیز. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ محدث ہیں عرب ملکوں میں بھی جو اس کے اوپر ایگزیکٹلی یہی بات کر رہے تھے کہ تواتر عملی اور تواتر قولی میں کیا فرق ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا بہت تحقیق. تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ کنٹروورسی ہے جو خاص کر ہمارے ماڈرن دور میں پچھلے 100 سال میں خاص کر بہت اہمیت حاصل کر گئی. تو میں نے وہ چیزیں جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے جو غامدی صاحب کی فکر میں جو بہت اچھے پائے کے اسکالر ہوتے ہیں، آپ غامدی صاحب کو دیکھ لیں، آپ فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں، آپ ڈاکٹر خالد ابوالفضل صاحب کو دیکھ لیں، ان کا کمال سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کلیئرٹی دیتے ہیں اور آپ کو چیزوں کو صحیح جگہوں پہ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. کیٹیگرائزیشن ایک بڑی یہ بہت کیٹیگرائزیشن آپ کو پتہ ہے فلسفی بہت میں امپورٹنٹ. کیٹیگرائزیشن اور انٹولوجی ایک بہت بڑا فیلڈ ہے فلسفی کا، کہ آپ چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک دوائی بنانی ہے نا تو اس کے لیے آپ کو میتھڈ کسی فارماکولوجسٹ سے لینا پڑے گا. جی لیکن اگر آپ نے کھانا پکانا ہے تو آپ نے کہیں سے ریسیپی لینی ہے. اب ریسیپی جو ہے کھانے کی وہ دوائی کی ریسیپی نہیں ہو سکتی، دو مختلف چیزیں. تو جو علماء جو بہت نالج میں کلیئرٹی رکھتے ہیں نا، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ اچھے فلسفی بھی ہوتے ہیں، اور اس سینس میں وہ چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پہ رکھیں گے. وہ کہیں گے یہ کھانا بنانے کی ریسیپی ہے اور یہ دوائی بنانے کی ریسیپی ہے. دوائی بنانے کی ریسیپی آپ جا کسی فارماکولوجسٹ سے لیں، کھانا بنانے کی ریسیپی آپ کسی شیف سے لیں، اور ان دونوں کو گڑمڑ نہ کریں. ہماری جو روایتی ریلیجس سائنس ہے نا، وہ کیٹیگریز کو گڑمڑ بہت کرتی ہے. کیا چیز دین ہے، کیا چیز دین نہیں ہے، کس پہ ہماری پکڑ ہوئے گی، کس پہ ہماری پکڑ نہیں ہوئے گی. خاص کر اس دور میں جب سلفیزم عروج کے اوپر آیا ہے تو ہم نے پکڑ کرنے والی کیٹیگریز بہت بڑھا دی ہیں. اب ہماری ہر چیز میں پکڑ ہوئے گی اور ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں. وہ رولز بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں. تو آپ کو یہ لگے گا جب آپ اچھے علماء کو اس کو سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار انہوں نے تو دین بڑا سادہ اور آسان کر کے چھوٹا کر دیا. ایسا ہی جبکہ یہی ہونا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بھی چھوٹا ہی رکھا ہے. ستارہ آپ کے ساتھ کچھ ہم نے منٹ گزارے اور بہت سیکھا، بہت سمجھا. سو یہ صالحات غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کا جو انیشیٹو ہے، اس میں ہم خواتین سے مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہیں. یہ صرف دینی ہی نہیں بلکہ سماجی مسائل پر بھی بات کرتا ہے. لیکن آج کی سیٹنگ کی بہت خوبصورت بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ آپ کی آواز بہت یونیک ہے. اس ٹاپک پر بہت کم لوگوں نے بات کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے توسط سے اس ٹاپک پر یا ربا کے موضوع پر ہم مزید آگے بات کریں گے. اور جیسے نعیم صاحب نے کہا کہ میں خود بہت اس وقت انتظار کروں گی کہ کبھی آپ کا تھیسس ہمارے تک بھی پہنچے اور اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور آگے لوگوں تک شائع کیا جائے. تو بہت شکریہ. اچھا جی غزلن، تھینک یو. بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ کا. میں اب یہی کہی تھی خواتین کے لیے آگے ہو کے دین کا نالج کریٹ کرنا اس وقت ہماری امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ہم ایز امت آگے نہیں جا سکتے. یہ آپ کہہ لیں کہ 20 سال کا جو مغز ماری کے بعد جو میرا ذہن میں یہ چیز دیکھیں، آپ اپنی آدھی امت، اس کی ذہانت، اس کی کریٹیوٹی، اس کی ایموشنل میچورٹی، اس کی ایبیلٹی، عورتیں ہی دین کا نالج ٹرانسفر کرتی ہیں اور ان کو ہم دین کے نالج کریٹ کرنے سے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو بہت اچھا ہے کہ آپ یہ انیشیٹو لے رہی ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ خواتین کی آوازیں جو ہیں نا وہ آگے آئیں، اور ہم خود اعتمادی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپروچ کریں اور ہم اپنی بات کریں کہ جی ہمیں یہ سمجھ آئی ہے اس ساری چیز میں سے. تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ کا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ.